ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن فوری عمل کرے، عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے وضاحتی حکم جاری کر دیا۔ کہا گیا سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد تمام امیدوار آئینی اور قانونی طور پر تحریک انصاف کے تھے اور ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرست کی کوئی اہمیت نہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججوں کا وضاحتی حکم جاری۔ سپریم کورٹ کے وضاحتی حکم میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ وضاحتی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ اقلیتی ججوں نے بھی پی ٹی آئی کی قانونی پوزیشن تسلیم کی۔ 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی۔ الیکشن کمیشن کا کام منسٹریل سے زیادہ نہیں تھا۔ ای سی پی نے درخواست کے ساتھ کوئی دستاویز نہیں لگائی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دستاویز میں کمیشن نے عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل اور بیرسٹر گوہر کو چیئرمین لکھا۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے سرٹیفکیٹ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے جاری کیے۔ الیکشن کمیشن خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وضاحتی فیصلے میں کہا گیا امیدوار اور جماعت کے سرٹیفکیٹ کے بعد نشستیں فوری اس جماعت کی ہو چکی۔ یہ تمام امیدوار آئینی اور قانونی طور پر تحریک انصاف کے تھے اور ہیں۔ سپریم کورٹ حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرست کی کوئی اہمیت نہیں۔ کمیشن کی جانب سے قانونی پابندیوں کے لگاتار انکار کے اپنے اثرات ہیں۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں۔ آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ قطعی طور پر نامناسب ہے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے کا تاثر درست نہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے۔ اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربے استعمال کیے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ایوان میں نمبروں کا کھیل ختم ہو گیا۔ فیصلے کے بعد تمام ارکان پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی ارکان سمجھے جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 63A لاگو ہو جاتا ہے۔ آئینی ترمیم میں ووٹ دیا تو ارکان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا اور نااہل بھی ہو جائیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں میں نے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے سینیٹرز کو کہہ دیا آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دینا۔ جب ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے تو پھر 2/3 اکثریت نہیں ملے گی۔ نے کلیریفیکیشن اپنے پہلے آرڈر کی دی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے اب یہ نمبروں کا جو کھیل تھا اب بالکل ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری ممبر بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں، آرٹیکل 63A ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ جب ایک پارلیمنٹری لیڈر کہہ دے کہ آپ نے آئینی امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا، ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، آپ نااہل بھی ہو جائیں گے۔ میں نے سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا۔ پارلیمنٹری لیڈر جو ہماری نیشنل اسمبلی کی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے پارلیمنٹری ممبرز کو کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا اس امینڈمنٹ پہ۔ جب گنتی میں نہیں آ سکتا 2/3 میجورٹی ملے گی نہیں۔ نمبر پورے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب۔ کہا اپوزیشن لیڈر نے کہا حکومت ترمیم کو کیوں چھپا رہی ہے، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، یہ حکمت عملی ہے، ہر حکومت اپنی حکمت عملی سے کام کرتی ہے۔ جیسے تحریک عدم اعتماد کے دن 20 منٹ میں سینکڑوں بل پاس کرائے گئے تھے۔ دی پرائم ریسپانسبلٹی آف اینی گورنمنٹ تو اپنی مرضی سے لا لاتے رہے۔ کیا میں ان سے پوچھوں جب نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں آدھے گھنٹے میں کیا 22 بل پاس نہیں ہوئے؟ دس از دا ریکارڈ فاسٹسٹ لیجسلیشن ان پاکستان ہسٹری۔ انہوں نے کہا کہ جی چھپ کر کام کریں گے تو غلط ہے۔ بھائی حکمت عملی ظاہری بات ہے، اگر نمبر نہیں ہوں گے
تو کام نہیں ہوگا. ہر گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنا اگر نمبر پورے ہیں تو کام کریں, نہیں نمبر پورے ہیں تو سمپل لیجسلیشن ہوتی, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اسے اتفاق کرتا ہوں, سسپینس یا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود حکومت کا آئینی ترمیم کے معاملے میں آگے بڑھنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کے قانونی امور کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں اس بات پر قائم ہوں کہ 41 ارکان آزاد ہیں. کوئی شخص سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد عدالت کے ذریعے تبدیل نہیں کرا سکتا. سپریم کورٹ از خود کسی کو پارٹی کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہے. بیرسٹر عقیل نے تصدیق کی کہ کل آئینی ترمیم پیش کر دیں گے, بات پیر تک نہیں جائے گی. tomorrow is the day? جی بالکل, میں یہ منڈے کو جائے گی بات. نہیں, I can safely say and I can confirm that tomorrow is the day. آئینی ترمیم میں کیبنٹ اپروول ضروری ہوتا ہے. جب تک کیبنٹ اپروول نہیں ہوگا تب تک لے نہیں ہو سکتی. جو ابھی تک کی کیلکولیشنز ہیں 2/3 اکثریت کمفرٹیبلی گورنمنٹ کے پاس ہے. شارٹ آرڈر کی وضاحت میں جو ایک آرڈر آیا ہے اس نے تو اور زیادہ ابہام پیدا کر دیا اس تمام تر چیز. کسی ایک ادارے کا رول دوسرا ادارہ اسیوم نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ از خود نے اوپر نہیں لے سکتا کہ پارٹی کے سرٹیفکیٹس بانٹے. کوئی شخص ایک دفعہ جب اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرا دے گا, جب سرٹیفکیٹ اس کی ایکسپٹنس ہو جائے گی, دین یو کین ناٹ کمپیل دیم تھرو اے کورٹ آرڈر کہ آپ اس جماعت نہیں, آپ اس جماعت میں. قانون میں ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں, اس حوالے سے کسی کو رائٹ دوبارہ بیان حلفی جمع کرانے کا نہیں دیا جا سکتا. مولانا صاحب کی گزارشات جو تھیں یا ان کی سجیشن جو تھی بڑی ویلیوبل سجیشن ہے. مولانا صاحب نے کمٹمنٹ دے دی آپ کو؟ نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. چلیں اس کو پھر ہم تصدیق, اگر تردید نہ ہو تو تصدیق ہی سمجھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان گزشتہ شب بھی ملاقات ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں وزیر اعظم نے آئینی ترمیم سے متعلق فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا. ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ قانونی ٹیم بھی موجود تھی. مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے اصلاحات کا مسودہ مانگا ہے. مولانا نے کہا چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے تو مسودہ تو لائیں. وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل ہونے کی پھر دعوت دی. مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب کا اندیا دے دیا. خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. پی ٹی آئی ارکان حکومتی وفد کی موجودگی کے باعث واپس روانہ ہوئے. صورتحال کیا ہے زاہد مشوانی سے جان لیتے ہیں. زاہد بتائیے گا, ملاقات شروع ہو گئی کیا؟ یہ پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کے وفد سے ملاقات مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آج طے شدہ تھی اور پہلے رابطے کیے گئے تھے اور بتایا گیا کہ 9 بجے کے قریب پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے گا. لیکن اس سے قبل حکومتی وفد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ہمراہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے اور اس دوران پی ٹی آئی کا جو وفد تھا وہ آیا. بیرسٹر گوہر, اسد قیصر اور حامد رضا اس وفد میں موجود تھے اور جب وہ آئے گیٹ پہ ان کو معلوم ہوا کہ اعظم نذیر تارڑ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور دروازے سے واپس چلے گئے. ذرائع سے میں نے جب رابطہ کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کے ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے وفد آیا تھا, انہوں نے رابطہ کیا اور پھر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے بتایا کہ جب حکومتی وفد واپس چلا جائے گا تو پھر واپس آ جائیں گے. اور اس دوران اعظم نذیر تارڑ نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسودہ تھا اس پر مولانا فضل الرحمان کو بریفنگ دی اور جے یو آئی کی ٹیم جو ہے انہوں نے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ ہم اس میں مشاورت کریں گے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی تجاویز دی گئیں اور کہا گیا کہ غور کر کے اس پر ہم آپ کو جواب دے دیں گے. اچھا, تو زاہد عموماً اس طرح کی ملاقاتوں سے پہلے ٹائم لیا جاتا ہے یا کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے, تو پی ٹی آئی وفد کو نہیں پتا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ وہاں ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہیں لگے گا یا وہ ان کے بعد آ جائیں گے. لیکن اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے جو ہے وہ اچانک معلوم ہوا کہ وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اس سے قبل جو پی ٹی آئی کی ملاقات تھی اس حوالے سے تو خبریں سامنے آ گئی تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں وفد وہاں پہ پہنچے تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے وفد کو واپس لوٹنا پڑا اور بتایا گیا کہ جیسے ہی یہ لوگ واپس جائیں گے تو پی ٹی آئی کے وفد دوبارہ رابطہ کرے گا اور پھر واپس مولانا فضل الرحمان کی رشتہ پر وہ آ کے ملاقات کریں گے. جی ٹھیک ہے, ابھی یہ ملاقات جاری ہے اعظم نذیر تارڑ حکومتی وفد اور مولانا کی, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, کچھ دیر تک یہ وہاں پہ موجود ہیں اور بات چیت چل رہی ہے جس کے بعد امکان ہے کہ شاید چائے شائے یا کھانا وغیرہ پیش کیا ہوگا جس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, زاہد مشوانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. حکومتی وفد یہاں پہلے سے موجود تھا. پی ٹی آئی ارکان حکومتی وفد کی موجودگی کے باعث یہاں سے واپس چلے گئے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اس وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جاری ہے. جو ہی یہ ملاقات ختم ہوگی پی ٹی آئی ارکان مولانا سے ملنے دوبارہ آ جائیں گے.
ARY न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में बात करते हुए PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत को खुशफहमी है कि JUI के 8 अरकान उनको मिल गए। मुझे नहीं लगता मौलाना फजल रहमान से मुतालिक हुकूमत की ख्वाहिश पूरी होगी। कभी बिल्कुल नहीं पता। हमारी जो उनसे गुफ्तगू हुई है, जो मुलाकातें हुई हैं, मैं समझता हूँ वो तारीख को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं, उनको इल्म है कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान के तारीखी सफर में। तो मैं नहीं समझता कि जो हुकूमत की ख्वाहिश है मौलाना के हवाले से वो भी पूरी होगी। वो जो ये बात 2-3 वोटों की कर रहे हैं, वो इस मफरूजे पर कर रहे हैं कि JUI के 8 वोट उनको मिल चुके हैं। ये उनकी खुशगुमानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुक्मरान और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। वजीर आजम हाउस के इशाइये में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान की बड़ी तादाद शरीक है। वजीर आजम की कल के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जराए ने बताया, वजीर आजम ने आईनी तरमीम पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम का फैसला किया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। वजीर कानून ने सरबराह JUI को आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफ किया। मुलाकात में JUI की कानूनी टीम भी मौजूद है। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बानी PTI को सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कल रात पूरे पाकिस्तान ने एक शख्स का बयान पढ़ा। ये अपनी सियासत चमकाने और रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला है। PTI वजाहत करे ये बयान बानी का है या नहीं। अगर नहीं तो क्या अकाउंट अली अमीन और शेर अफजल चला रहे हैं? ये जो फॉर्म 47 का रोना रोते हैं, अब जो तहकीकात चल रही है, ऐसे बहुत से सबूत सामने आएंगे कि ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आइन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करें। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है। ये जो इल्जामात कल लगे हैं, दिस इज अ पैटर्न ऑफ एन एक्सरसाइज दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द डेज ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये साजिश वहां रुकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। और जब वो सबूत सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे। PTI से दरख्वास्त करता हूं ये तहकीकात करे कि जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ये कौन साहब जो आपके रैंक्स में है जो खान साहब से बयान दिलवा देते हैं। बानी PTI ने जो बात की है उसे तस्लीम करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो ने बानी PTI से मुतालिक जो गुफ्तगू की उसे मुस्तरद करते हैं, मजम्मत करते हैं। बिलावल को देखकर 1958 की एक तस्वीर याद आ गई जिसमें बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से वजीर का हलफ ले रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं, पहले ये लकीर तो खींचें कि पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। WMO ग्लोबल यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर ने दी फर्स्ट ब्लास्ट सेशन का इनेकाद किया। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल ने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें बताईं और सवालों के जवाब दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल के नाम एक शाम का एहतमाम किया गया जिसमें यूथ के मेंटोर ने माजी की यादों को हाजिरीन के लिए ताज़ा किया। मुझे किसी ने भेजा था, कुछ टिप टॉप किसी ने बनाया था मेरा। मैंने 1974 में घड़ी का काम शुरू किया था। मैं 74 में पैदा हुआ था।
تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا ماشاءاللہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، مطلب ماں کے پیٹ سے آپ تاجر تھے. 11 سے پہلے میں اسکول میں تھا، اسکول سے پھر بعد میں یونیورسٹی گیا. تو میری رائش ساری زندگی یو میں رہی ہے، دبئی میں. وہیں اسکولنگ کی، پھر میں نے کالج وہاں 1 سال کیا، پھر یونیورسٹی میں نے امریکہ میں کی، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں. وہاں سے جب واپس آیا تو میں نے یہاں پہ کراچی میں اپنا بزنس شروع کیا. ابو کا فون آیا، ناشا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے کہ بیٹا پارٹ کدائیں گے تو میں کہا میں باہر ہوں. کہتے اچھی تجھ سے بات کرنی ہے. جو خیریت چوتھا کہ ٹی وی چینل لے لیا آپ نے. میں ہنس کے بولا، میں کہا CNN یا BBC؟ تو کہتے ہیں دا پاکستانی چینل. سلمان اقبال نے بتایا کہ میڈیا انڈسٹری کو سنبھالنا ترنے والا ثابت نہیں ہوتا. ملک کی حالات کے حوالے سے باتیں بھی گفتگو میں شامل تھیں. It's a very scary place, to be very honest, because you have to first be brave enough to tell the truth. Second, the most important thing is جو آپ دکھاتے ہیں younger generation absorbs it. So we are in the information age. سلمان اقبال نے سوال اٹھایا کہ ہم کب تک IMF سے پیسے مانگتے رہیں گے. اب وقت آ گیا ہے سوچ بدلنے کا. I was the youngest elected president of WMO. تو WMO کچھ دکھا نا کہ we need change. مطلب we need change. Of course ہمیں بزرگ چاہیے. آج بھی میں بغیر اپنے والد صاحب کو بتائے ہوئے کوئی کام نہیں کرتا. 3 سال سے جب میں آیا ہوں تو میں نے ایک چیز بڑا کلیئر کر دیا کہ ہم ان کی کمپٹیشن میں نہیں ہیں، ہم ان کو سپرسیڈ نہیں کرتے. We consider ourselves the mother body of all the jamaats around the world. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے کم عمر سربراہ نے کہا کہ بزرگوں کی نصیحت بغیر ہم سب ادھورے ہیں. دی فرسٹ بلاسٹ کے اختتام پر مہمان خاص نے انتظامیہ کے اہم ارکان کو ایوارڈ پیش کیے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو پہلی شکست. روایتی حریف بھارت نے سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے فتح سمیٹ لی. میچ میں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی. سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ پیر کو میزبان چین سے ہوگا. کپتانی سے نکلیں، پاکستان کے لیے کھیلیں. سابق کپتان یونس خان کا بابر اعظم کو مشورہ. کہا کوہلی نے کپتانی چھوڑ کر پرفارمنس پر توجہ دی اور عظیم کھلاڑی بن گئے. کے لیے کہ کیپٹنسی تو بہت چھوٹا سا وہ ہے، اس سے باہر نکلے اور پرفارمنس دیں اور پاکستان کے لیے ونڈرز کریں. میں نے تو صرف 10,000 رنز کرے ہیں، وہ 15,000 رنز تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کنٹروورسی سے باہر جانا پڑے گا. وراٹ کوہلی نے کیپٹنسی چھوڑی ہے اور آج ان کی پرفارمنسز دیکھ لیں، وہ سارے دنیا کے ریکارڈ توڑنے چلے ہیں. کراچی میں مجھے بعض کو لگتا ہے جیسے میں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.